شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے میں کئی عناصر کار فرما ہوتے ہیں، جیسے جیون ساتھی کا انتخاب، نفسیاتی اور جذباتی توازن، باہمی کمیونیکیشن اور گھر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھداری سے نبھانا۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دونوں افراد کو اپنی شخصیت اور خیالات کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے جیون ساتھی کے انتخاب میں درست معیار کو اپنانا، ذہنی اور جذباتی توازن برقرار رکھنا اور رابطے کی صلاحیت کو بہتر بنانا یہ شادی شدہ زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ میرڈ لائف میں سائیکولوجیکل اور ایموشنل مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اختلافات کو سنبھالنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کمیونیکیشن کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ سگڑ بہو اور سمجھدار داماد بننے کے اصول کیا ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لائف مینٹورنگ کوچ سید سمر احمد نے جوائن کیا ہے۔ سمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو یہ ہے جیون ساتھی کا انتخاب جب آپ نے کرنا ہے تو اس وقت کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے؟ اچھا، یہ تو اتنا ایک طویل موضوع ہے کہ میں نے 1 آور کی اسپیچ ابھی پچھلے ہفتے ڈیلیور کی ہے اس جی، تو اس کے اندر یہ چیز کہ بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، بہت ساری ڈائمنشنز ہوتی ہیں جن کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ اس سوال کے جواب کے اندر یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو ہر ایک شخص کو ضرور سیٹ کرنے چاہیے اپنے جیون ساتھی کے، لائف پارٹنر کے انتخاب میں، اور وہ 3 4 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہم ہر چیز کے اندر اگر آئیڈیل کی طرف جائیں گے تو ایسا آئیڈیل نہیں ہوتا زندگی کے اندر، یہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتا ہے زندگی میں، اس میں ہمیں سیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ منیمم سٹینڈرڈز ہم ضرور کوچنگ کے اندر بھی سیٹ کرواتے ہیں اور وہ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں مار برداشت نہیں کروں گی، ایبیوسو لینگویج برداشت نہیں کروں، کوئی کہتا ہے نارکوٹکس میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو اس طرح کے، کوئی کہتا ہے کہ تعلیمی معیار اگر ہے تو وہ گریجویشن ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے 4 5 معیارات ضرور طے کر لینے چاہیے کہ جو ہماری باٹم لائن ہو، جس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو باقی کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے تو وہ تو بہت طویل موضوع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں بات نہ کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے کہ آپس میں بات نہیں کی جاتی، اگر کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کمیونیکیشن کو کس طرح سے پھر بہتر کیا جائے؟ اچھا، اس کے اندر تو سادہ سا جواب یہ کہ کمیونیکیشن کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی ہمارے ایک استاد ہیں اور دوست ہیں، پاکستان کے لیڈنگ سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کر دیتا ہوں، بلکہ ان کی بات۔ انہوں نے کہا، ضیاء زرناب ان کا نام ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 16 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں اور اس 16 سال میں ایک دفعہ جھگڑا نہیں ہوا۔ اب یہ ایک بڑی غیر معمولی بات تھی۔ اختلاف اور چیز ہوتی ہے، جھگڑا اور چیز ہے۔ تو اختلاف نیچرل ہے، جھگڑا جو ہے وہ نیچرل ہے۔ اختلاف کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن جھگڑے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ جی آپ کے درمیان یہ جو 16 سال کے اندر کوئی ایک دفعہ جھگڑا نہیں ہوا تو وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے جب ہماری شادی ہوئی تو اس وقت میں بھی پڑھا لکھا تھا، مسز بھی پڑھی لکھی تھی، تو ہم نے 2 ہفتے لگائے اس چیز پہ کہ ہم نے اپنی آئندہ زندگی گزارنی کیسی ہے، اور ہم نے اس کو لکھا ان چیزوں کو۔ ان میں سے ایک چیز یہ لکھی کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہم بولنا ترک نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک یہ ایسا اصول تھا، ہم سب سے زیادہ پہلے جو چھوڑتے ہیں وہ بولنا ہی تو چھوڑتے ہیں، بالکل، پھر اس کے بعد اسی پہ غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر صرف ایک اصول یہ سامنے رکھ لیں کہ ہاں کچھ ہو جائے ہم بولنا نہیں چھوڑیں گے، تو اور اس بولنے کے اندر ہم جذباتیت کا شکار نہیں ہوں گے تو ہم چیزیں آگے سلجھاؤ کی طرف جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھا انہوں نے جو اپنا بھی قصہ سنایا اور لوگوں کے لیے بھی انہوں نے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کر دی ہے۔ اچھا، شادی شدہ زندگی میں جس طرح سے جذباتی یا نفسیاتی توازن کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے پھر بیلنس رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، جو توازن ہوتا ہے نا، وہ ایک دوسرے کو اگر ہم اچھی طریقے سے سنیں، بلکہ ایک ہم سٹنگ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ابھی تک 100% رزلٹ ہے، اسے ہم نے اپنی زندگی کے اندر بھی اپلائی کیا اور اس کے ہمیشہ بہت اچھے رزلٹ لیے۔ اور یہ سٹنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق ہفتے کے بعد کر لیں، 2 ہفتے کے بعد کر لیں، مہینے کے بعد کر لیں، اور 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، جتنا بھی آپ ٹائم لگانا چاہیں۔ اس میں 3 چیزیں بتاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ ایک دوسرے کو امپروو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ مطلب دونوں قریب ہیں، وہ ایک دوسرے کو امپروو نہیں کریں گے تو دنیا نے کرنا ہے کیا؟ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شخص بتاتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے، پہلا سنتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، تو یہ بتا رہا ہوتا ہے، ظاہر سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے۔
دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کے جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو توجہ دلوائی تھی اور آپ نے ان سے ایگری کیا تھا اور ان کو آپ نے امپروو کر لیا. اب یہ بھی حوصلہ افزائی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں الفاظ بہت اہم ہے. تیسری چیز کو دیکھیے گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میں کمیاں کیا ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میں نقائص کیا ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایریاز آف امپروومنٹ کیا ہے. میرے خیال میں بات کرنے کا طریقہ, جو لفظوں کا چناؤ ہے, آبویسلی دیکھیں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ زخم بھی لگاتے ہیں اور وہ گہرائی میں جا کے متاثر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الفاظ ہی ہیل بھی کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں, آپ ہنستے ہیں, میں کسی کو گالی دے دیتا ہوں, غصے میں آ جاتے ہیں, تو یہ الفاظ ہی تو ہیں. الفاظ ہی ہیں. تو اس لیے ان کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ ہیل بھی کرتے ہیں, یہ زخمی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سمجھ صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات کرنے کا اس طرح سے رجحان نہیں ہے؟ جو بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, جیسے آج تو ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں, لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنے دیکھیں, اسکول میں دیکھیں, کالجز میں دیکھیں, یونیورسٹیز میں دیکھیں, اس چیز پر بھی اس طرح سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, پھر آپس میں ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, کمیونیکیشن ایک گیپ رہتا ہے, فیملیز بھی کہیں نہ کہیں انٹرفیئر کرتی ہیں, تو پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی چلا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, ہم ابھی بات کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر مستقل بات ہونی چاہیے. یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. یعنی آپ کا بھی مسئلہ ہے, یہ میرا بھی مسئلہ ہے, پورے معاشرے کا مسئلہ ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. تو اس پہ مستقل پروگرامز بھی ہونے چاہیے, گفتگو بھی ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں ڈائریکشن ملے. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر اس حوالے سے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور یہ ضرورت بھی ہے کہ کریڈٹ آر کورسز انٹروڈیوس کروائے جائیں. وہ نہیں تو پہلے مرحلے کے اندر ڈپلوما کورسز آئیں, وہ نہیں تو پہلے مرحلے میں ورک شاپس آ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ڈوپامن بوسٹ اور جذباتی ہو کے لوگ ایک دوسرے کو یونیورسٹیز میں لائک کرتے ہیں, بعد میں ہم یہ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں کہ یہ لو میرجز کیوں ناکام ہو جاتی ہیں. تو ایکچولی وہ ڈوپامن بوسٹ ہوتا ہے, ہم پسندیدگی کو محبت سمجھ لیتے ہیں, اور وہ جب نارملائز ہوتا ہے تو وہ جھگڑے اور اس کو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو پسندیدگی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ محبت ہمیں اس وقت لگتی ہے. پسندیدگی جو ہوتی ہے یہ تو یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی شوٹنگ کی ہوئی ہے, اب آپ مجھے پسند ہی آئیں گے نا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کوئی اچھا چہرہ دیکھ لیا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے, میں اس کی تعریف ہی کروں گا. یہ ہے پسندیدگی. اب پسندیدگی کو محبت بننے میں کچھ مرحلے چاہیے ہوتے ہیں, کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے اندر انسان کے پاس اچھا خاصا وقت ہوتا ہے جس کے اندر وہ یہ جان سکتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی گزارنی کس کے ساتھ ہے, اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا ٹریٹس ہونے چاہیے, کون سی چیزیں ہیں جو ان کمپرومائزنگ ہیں, جو میرے لیے باٹم لائن ہیں. تو ان سب چیزوں کے اوپر وہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو پسندیدگی کو محبت بننے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے یہاں پہ دونوں کو مکس کر دیا جاتا ہے, اور اس وجہ سے جو بھی ہمیں پسند آتا ہے ہم سمجھتے ہیں محبت ہو گئی. لوگ کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ, تو بھائی یہ کچھ نہیں ہوتا. لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں کچھ ہوتا. محبت جو ہوتی ہے وہ پسندیدگی سے آگے کی چیز ہے اور ٹائم مانگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح